بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے ترجمہ میں حضور محدث اعظم ہی فرماتے ہیں، نہیں ہے نیکی یہی کہ منہ کر لو پورب پچھیم کی طرف، لیکن نیکی اس کی ہے جو مان گیا اللہ اور پچھلے دن اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں اور مال دیا اللہ کی محبت میں قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافر کو اور منگتا لوگوں کو اور گردن آزاد کرانے میں اور قائم رکھا نماز کو اور دیا زکوٰۃ کو اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب معاہدہ کر چکے اور صبر کرنے والے تنگی اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی لوگ ہیں جو سچے نکلے اور یہی لوگ پرہیزگاری کرنے والے ہیں. یہ آیہ مقدسہ کا ترجمہ بیان کیا گیا. مفسرین اس آیت مقدسہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل کتاب سے بھی خطاب فرمایا ہے اور مومنین سے بھی فرمایا ہے. فرمایا گیا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم پورب پچھیم کی طرف منہ کر لو. اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ تعالی پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، یوم آخرت پر. جب تک عقیدہ درست نہیں، اعمال کسی کام کے نہیں. عقیدہ بنیادی چیز ہے. جیسے درخت کی جو جڑ ہوتی ہے وہ اصل ہے، اگر جڑ ہی نہ ہو تو پھر وہ اس درخت پر شاخیں نہیں آتی. جڑ یہ اصل ہے، شاخیں اس کی فرع ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان جڑ ہے اور جو شاخیں ہیں وہ اعمال ہیں.
جڑ ہوگی تو شاخیں نکلے گی، ایمان ہوگا، عقیدہ درست ہوگا تو اعمال فائدہ دیں گے، اور اگر ایمان ہی نہیں، عقیدہ ہی درست نہیں، تو پھر بندہ کتنے بھی بظاہر اچھے اعمال کرے مگر ان اعمال سے اسے کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر فرمایا گیا، اس کی تفسیر حضور شیخ الاسلام والمسلمین پیر و مرشید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غور سے سن لو کہ نہیں ہے اصل نیکی صرف یہی کہ اپنی عبادت میں منہ کرو پورب کی طرف یا پچھم کی طرف، جیسا کہ پورب کی طرف نصارہ کرتے ہیں، یہود یہ عیسائیوں کو نصارہ کہا جاتا ہے، عیسائی پورب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کو وہ اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ نصارہ پورب کی طرف منہ کرتے ہیں، پچھم کی طرف جو یہودیوں کی روش ہے، پچھم کی طرف یہودی رک کر کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، حالانکہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا یہ منسوخ ہو چکا ہے، قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ، اور اس صورت میں جبکہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو چکا ہے، اس کے باوجود اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اب اس کی طرف اپنی خواہش نفسانی سے رخ کرنے کو کسی معنی میں بھی نیکی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جب بیت المقدس کا قبلہ ہونا ہی منسوخ ہو چکا ہے تو اب اگر کوئی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز پڑھنا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو کہا جائے گا یہ اپنی خواہش پوری کر رہا۔ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم مان لیا جائے، یہ اصل نیکی ہے، اللہ نے جس بات کا حکم دیا اس پر عمل ہو۔ اب خانہ کعبہ کو قبلہ اللہ ہی نے بنایا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ مان لیتے، مگر حسد اور بغض و عناد میں وہ بیت المقدس ہی کو قبلہ مانتے ہیں اور اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نصارہ یعنی عیسائی پورب کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہودی پچھم کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اچھی طرح ذہن نشی کر لو کہ نیکی اس نیکوکار کی ہے جو دل کی سچائی کے ساتھ مان گیا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ایک ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کو معاذ اللہ نہ مانتا ہو اور بظاہر وہ بڑے اچھے کام کرتا ہو، خیر خواہی کے کام کرتا ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہو مال کے ذریعے سے، تو اس کا یہ کام بظاہر تو اچھا ہے مگر اس کام سے اسے کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا۔ تو نیکی اس نیکوکار کی ہے، یعنی نیکی اس کی قبول ہوگی جو دل سے اللہ کو مان گیا کہ وہ اللہ ایک ہے، بے عیب ہے، اللہ کو بے عیب بھی مانے، ایک طرف اللہ کو مانتا بھی ہو اور دوسری طرف کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ تو اللہ کو عیب ہی بتانا ہوا نا۔ بھئی جھوٹ عیب ہے کہ نہیں؟ جھوٹے انسان کو کون اچھا سمجھتا ہے؟ جھوٹے انسان کو کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ دوسرے مذہب والے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ اب اللہ کے لیے یہ لکھ دینا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اگرچہ بولتا نہیں، تو یہ خدا کو عیب بتانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو اللہ کو
جب ہم نے مانا تو ساتھ میں اسے بے عیب ماننا بھی ضروری ہے۔ پھر عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح یہ نہ ہو کہ معاذ اللہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کا بیٹا مان لیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو ہر عیب سے اللہ کو پاک ماننا یہ ضروری ہے، ہر عیب سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہے۔ قدیم کا معنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ حی ہے، وہ علیم ہے، قیوم ہے، قادر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، رزاق ہے۔ اس کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ سب کے سب قدیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم اور اس کی صفات بھی قدیم۔ اس کی ذات و صفات کو قدیم ماننا یہ ضروری ہے۔ کوئی اللہ کی ذات کو قدیم تو مانے مگر اس کی صفات کو معاذ اللہ حادث سمجھے، یعنی کہ فنا ہونا، کہ اللہ کی ایک صفت قدرت ہے، اب قدرت کو معاذ اللہ کوئی حادث مانے تب بھی وہ اسلام سے خارج، تب بھی وہ مومن نہیں۔ اس لیے کہ اس کی جتنی صفتیں ہیں وہ سب کی سب قدیم ہیں، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو قدیم ماننا یہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اللہ کو ایک مان لیا بس کافی نہیں، اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اسے بے عیب ماننا یہ بھی ضروری ہے، اس کی ذات و صفات کو قدیم ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو منزہ اور پاک ماننا اس بات سے کہ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک ہے نہ ذات میں نہ صفات میں۔ مگر یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، جیسے سمیع اللہ کی ذات، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ سمیع یہ اس کی صفت ہے، بصیر یہ اس کی صفت ہے، سننا اور دیکھنا۔ اللہ سنتا ہے ہمارا ایمان ہے، اللہ دیکھتا ہے ہمارا ایمان ہے، وہ تو ہر چھپی چیز بھی دیکھتا ہے، ہر ظاہر باطن کو دیکھتا ہے، وہ چیز جو خود بین سے نظر نہ آئے اسے بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اب یہ کہ اس کی ذات اور صفات کو قدیم ماننا اور پاک ماننا کہ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، یہاں پر دیوبندی اور غیر مقلدین یہ دھوکہ اور فریب دیتے ہیں۔ ہم نے اولیاء اللہ کو مددگار مانا، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غیب کا علم مانا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر مانا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔
ہم حضور کے لیے علم غیب کے قائل ہیں، حضور مدد فرماتے ہیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دھوکہ دیا جاتا ہے اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں کہ بھئی تم نے تو نبی کو خدا کی صفت میں شریک کر دیا۔ اللہ بھی اللہ علیم الغیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمارے نبی بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ تو ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں تو فوراً شرک کا فتویٰ، یہ تو تم نے شریک کر دیا اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں، وہ بھی عالم الغیب۔ یاد رکھیے یہاں پر ایک بات میں صاف طور پر بتا دوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں، عالم الغیب نہیں کہتے حضور، یہ صفت اللہ کی ہے۔ عالم الغیب نہیں کہتے، علم غیب کے جاننے والے۔ تو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، یہ فریب دیا جاتا ہے کہ تم نے حضور کے لیے غیب کا علم مان لیا، تم نے تو حضور علیہ السلام کو رب کے برابر کر دیا، یہ تو شرک ہے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بس سمجھاؤں، جو کہ یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن بات آئیے تو عرض کر دوں تاکہ ہمارا عقیدہ مزید مضبوط اور پختہ ہو جائے کہ یاد رکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا کہ اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ نہیں ہمیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سنتے ہیں ایک دوسرے کی آواز کو، تو پھر یہاں تو شرک ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم بھی دیکھتے اللہ بھی دیکھتا، ہم بھی سنتے اللہ بھی سنتا ہے، تو شرک نہیں ہوا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے شرک نہیں ہوا کہ اللہ کا دیکھنا اس کا ذاتی دیکھنا، اللہ کا سننا اس کا ذاتی سننا ہے، اور ہمارا دیکھنا اللہ کی عطا کرنے سے اس نے یہ صلاحیت اور قوت عطا فرمائی۔ قوت سماعت اللہ نے عطا فرمائی، قوت بصارت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو ہمارا دیکھنا اس کی عطا کرنے سے ہے، ہمارا عطائی ہے، رب کا ذاتی ہے۔ پھر شرک کہاں ہوا؟ رب کی صفت قدیم ہے اور ہماری سننے اور دیکھنے کی جو صلاحیتیں ہیں یہ حادث ہے، فنا ہونے والی ہے۔ روح جسم سے جدا ہو جائے گی، ہم نہیں دیکھ پائیں گے، آنکھیں بند۔ اللہ رؤوف ہے کہ اللہ رحیم ہے کہ نہیں؟ اب قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیے رب تبارک و تعالی سورہ آل عمران کے آخر میں غالباً فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رب بھی رؤوف الرحیم اور اس کے محبوب بھی رؤوف الرحیم۔ یہ تو رب ہی نے فرمایا نا اپنے محبوب کے بارے میں کہ تمہاری بلائی کی نہایت چاہنے والے، کمال مہربان۔ حضور بھی رؤوف الرحیم، اللہ بھی رؤوف الرحیم۔ فرق کیا ہے؟ اللہ ذاتی طور پر رؤوف الرحیم ہے، حضور رب کے عطا کرنے سے رؤوف الرحیم ہے۔ تو بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری کہ اللہ کی ذات کو ہر عیب سے پاک ماننا، اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے سوا نہ کوئی واجب ہے نہ قدیم، کوئی واجب وجود نہیں۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہود و نصارہ کی طرح حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو الوہیت میں شریک نہ کرے کہ شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اس کے فرشتہ سارے انبیاء و رسول برحق ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور آپ ہی کی شریعت آخری شریعت ہے۔
یہ اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے عقیدہ بیان کیا گیا۔ اب یوم آخرت پر ایمان لانے کے حوالے سے کہ پچھلے دین پر ایمان لانا، اس کے متعلق انشاءاللہ آنے والے اجتماع میں باتیں بیان کی جائے گی، چونکہ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے اور طویل گفتگو ہے، اور وقت کے پیش نظر میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھے، درس کی غلطیوں کو مولا معاف فرمائے۔ اب انشاءاللہ فقہی مسائل بیان ہوں گے۔